ایشیا میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے کو تیار. صدر ACC محسن نقوی نے ایشیا کپ ٹرافی کی رونمائی کر دی. 8 ٹیمز ایک ٹرافی کو پانے کی جنگ لڑیں گی. قومی کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں ایشیا کپ کے لیے ٹیم کی بھرپور تیاری ہے. انڈین کپتان کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں ایشیا کی بہترین ٹیم شامل ہے. ایشیا کپ کے پہلے میچ میں افغانستان اور ہانگ کانگ کا آمنا سامنا ہوگا. T20 میچ شام 7:30 بجے ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم کا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف شیڈیول. پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا. نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں سبا سینما کے قریب گارمنٹس فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی. آگ کے باعث 3 منزلہ فیکٹری گر گئی. ملبے میں فائر فائٹرز اور دیگر امدادی ٹیمز کے اہلکاروں کے دبے ہونے کا خدشہ. عینی شاہدین کے مطابق عمارت کے گرنے سے زوردار دھماکہ ہوا. آگ مزید 2 عمارتوں تک پھیل چکی. ملتان کے قریب دریا چناف میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. شہر کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند توڑنے کا فیصلہ. شیرشاہ بستی سمیت متعدد آبادیاں ڈوبنے کا خدشہ. موضع جات سمیت 12 کلومیٹر تک کا علاقہ زیر آب آئے گا. 8000 گھر اور 30,000 سے زائد آبادی متاثر ہوگی. شجاع آباد اور جلال پور پیروالا میں بدستور ایمرجنسی نافذ. رات سے جاری ریسکیو آپریشن کے ذریعے شہریوں کا انخلا. اکبر فلڈ بند اور شیرشاہ فلڈ بند پر پانی مسلسل بڑھ رہا ہے. پانی کے دباؤ کے باعث 2 مقامی بند ٹوٹ گئے. 60 بستیاں زیر آب. متعدد دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع. شیرشاہ روڈ پر دریائے چناب کا پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. جلال پور پیروالا میں 4 افراد ڈوب گئے. 1 کی لاش مل گئی, دوسرے کو بچا لیا گیا. 2 لاپتہ افراد کی تلاش جاری. ادھر بہاولپور میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. چک کیبل میں سیلابی پانی بستیوں میں داخل. کئی خاندانوں کو منتقل کر دیا گیا. دریائے ستلج اور راوی میں بھی اونچے درجے کے سیلاب کی تباہ کاریاں. متعدد مواضع اور بستیاں ڈوب گئیں. کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں. لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور. بھارت سے مزید پانی آنے سے ہریکی اور فیروز پور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. بہاولپور میں 100 کے قریب بستیاں اور موضع جات زیر آب آ گئے. منچنا آباد کے مقام پر بھی ستلج سے بڑے پیمانے پر نقصان. دریا بیلٹ سے بھی 1,25,000 سے زائد افراد فلڈ ریلیف کیمپس, خیمہ بستیوں اور شاہراہوں پر پناہ لینے پر مجبور. جانوروں کے لیے چارے کی بھی شدید قلت. قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,27,000 کیوسک ریکارڈ. آرے والا میں بھی اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریوں کا سلسلہ تھم نہ سکا. لودھرا کے متعدد کمزور بند ٹوٹ گئے. احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقوں میں درجنوں مکانات سیلابی پانی میں بہہ گئے. پنجاب کے بعد سیلابی ریلوں نے سندھ کا رخ کر لیا. دریائے سندھ میں آج انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا امکان. صادق آباد کے قریب 7,81,000 کیوسک کا سیلابی ریلا. کچے میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری. دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ. 4,43,000 کیوسک ریکارڈ. گڈو بیراج سے آج بڑا سیلابی ریلا گزرنے کا امکان. 24 گھنٹے میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ. کشمور کے کچے کے علاقے خطرے کی زد میں ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں دریاؤں میں پانی کی صورتحال ابھی تک غیر معمولی ہے. سندھ حکومت نے بروقت اقدامات کر رکھے ہیں. تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 7,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا. کراچی میں صبح سے ہی وقفے سے بارش جاری ہے. آج تیز بارش کا امکان. شہر میں اربن فلڈنگ کی وارننگ. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا. بارش کے 4 سے 6 اسپیل ہو سکتے ہیں. 100 ملی میٹر تک بارش متوقع ہے. پیش کے انتظامات کے تحت تاریخ روڈ کے دونوں جانب نو پارکنگ زون قرار. کئی اسکولوں میں کلاسز آن لائن کر دی گئی ہیں. حیدرآباد میں بھی تیز بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقے اور شاہراہیں زیر آب. شہریوں کو مشکلات درپیش. ضلع بھر میں تعلیمی اداروں میں تعطیل. سہون اور گردنواں میں بھی بادل کھل کر برسے. کیرتھر کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. میرپور خاص, سانگڑ, ٹھٹا اور دیگر شہروں میں بھی بارش ہوئی. گزشتہ روز فیصل آباد میں شدید بارش سے 30 سالہ ریکارڈ توڑ گیا. 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر 320 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہونے والی سینٹ نشست پر ووٹنگ. پنجاب اسمبلی میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری. اپوزیشن نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا. حکومتی اتحاد کے اراکین ووٹ کاسٹ کرنے میں مصروف.
نون لیگ کے رانا ثناء اللہ اور اپوزیشن کی امیدوار سلمہ اعجاز کے درمیان مقابلہ۔ ووٹنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ ادھر اعجاز چودھری کی سینٹ انتخاب رکوانے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخاب کو پٹیشن کے حتمی فیصلے سے مشروط قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین سے 15 روز میں جوابات طلب۔ نون لیگی امیدوار رانا ثناء اللہ نے اپوزیشن کا رویہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، اپوزیشن کے ارکان اسمبلی نے فون کر کے ووٹ دینے کی پیشکش کی مگر انہوں نے منع کیا۔ اپوزیشن کے پاس راہ فرار اختیار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا، عوام پی ٹی آئی کو پہچان چکے ہیں۔ اس پارٹی نے نوجوانوں کو گالم گلوچ کی سیاست سکھائی۔ بانی پی ٹی آئی کی اندھی تقلید میں یہ لوگ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں ضمانت 7 اکتوبر تک برقرار رکھی۔ بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر آج بھی فیصلہ نہ سنایا جا سکا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اہم ترین اجلاس آج سے نیو یارک میں شروع ہوگا۔ کئی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ امریکہ کا دوغلا پن پھر بے رکھا، فلسطینی وفد کو UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی فلسطینی اہلکار UN ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ ویزے سے انکار کے بعد UN کانفرنس نیو یارک کے بجائے جنیوا میں منعقد کرانے کے مطالبات آنے لگے۔ اس حوالے سے فیصلہ بھی اجلاس میں متوقع ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا پر مبینہ حملے کا واقعہ، تیونس نیشنل گارڈز نے ڈرون حملے کی تردید کر دی۔ کہا، ابتدائی تحقیقات کے مطابق کشتی پر آگ ایک لائف جیکٹ میں سگریٹ یا لائٹر سے لگی۔ کسی بیرونی حملے کے شواہد نہیں ملے۔ فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر جانے والی کشتی پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ عملہ محفوظ رہا۔ کشتی پر معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا اس وقت تیونس میں سیدی بوسعید بندرگاہ پر موجود ہے۔ اسرائیل نے غزہ سٹی میں بھی زمینی فوج اتار دی۔ غزہ کے لوگ فوری طور پر نکل جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی دھمکیاں، کہا غزہ میں بڑے زمینی آپریشن کی شروعات کر رہے ہیں، فضائی حملے مزید تیز کریں گے، تمام بلند عمارتوں کو تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، 12 گھنٹے میں 52 افراد شہید۔ حماس کی جوابی کارروائی میں شمالی غزہ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹینک کے نیچے دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف اسپین نے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم اسپین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے اسرائیل کے خلاف 9 اقدامات کا اعلان کیا۔ برسلز میں 1 لاکھ سے زائد افراد کا فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم کو 1 سال کی قید جیل میں کاٹنا ہوگی۔ تھائی لینڈ کی عدالت نے سابق وزیر اعظم کی سزا پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا، سابق وزیر اعظم نے سزا درست طریقے سے نہیں کاٹی۔ سابق وزیر اعظم کا سزا کے دوران اسپتال میں قیام غیر قانونی تھا۔ سابق تھائی وزیر اعظم تھاکسن شینواترا کو بدعنوانی پر 8 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ ملک گیر احتجاج کے بعد نیپال کے وزیر اعظم مستعفی ہو گئے ہیں۔ نیپال کے آرمی چیف نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ کرپشن اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف نیپال میں عوام سڑکوں پر ہیں۔ احتجاج کے باعث کچھ دیر قبل سوشل میڈیا سے پابندی ختم کر دی گئی تھی۔ نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو میں اب تک احتجاج کے باعث 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز دارالحکومت کھٹمنڈو میں احتجاج کے باعث کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ، وزیر صحت اور وزیر خوراک پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں۔ ملک گیر احتجاج کے بعد نیپال کے وزیر اعظم مستعفی ہو گئے ہیں۔ نیپال کے آرمی چیف نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ کرپشن اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف نیپال میں عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج کے باعث کچھ دیر قبل سوشل میڈیا سے پابندی ختم کر دی گئی تھی۔ نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو میں اب تک احتجاج کے باعث 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔